ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور کا معراج کا واقعہ جو ہے، میرے آقا کے قدم کتنے مبارک لمبے ہیں، سبحان اللہ۔ اللہ نے آپ کو معراج کرائی اور کھلتی آنکھوں سے حضور نے اللہ کا دیدار کیا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، اس کو قرآن نے سفر نہیں کہا بلکہ سیر کہا۔ سفر معراج نہیں، سیر معراج ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ سفر اور سیر میں فرق ہے۔ آپ صبح سیر کرنے نکلتے ہیں تو 1 کلومیٹر کا فاصلہ 1 گھنٹے میں کرتے ہوں گے۔ راستے میں ہر منزل پر رکتے ہوں، کہیں پھول کھلا ہے، طبیعت وہاں میں مچل گئی، جیسے ہی نچل گئی رک گئے، خوشبو سونگھتے ہو گئے اور اس کو پتوں کا نظارہ کرتے ہوں گے۔ یعنی بندہ سیر کرے تو گھنٹے لگتے ہیں اور اگر سیر کرے تو چند لمحوں میں طے ہو جاتے ہیں۔ آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم معراج میں اتنی جلدی گئے اور پلٹ بھی آئے واپس۔ بستر بھی گرم تھا، زنجیر بھی مل رہی تھی اور پانی بھی بہہ رہا تھا، سبحان اللہ۔ اور ہو کے اب بھی گئے، اتنی تیزی سے گئے اور آئے۔ قرآن نے اس کو سفر نہیں کہا۔ یہ ابھی میرے نبی کی سیر ہے، سبحان اللہ۔ میرے نبی کی سیر اتنی تیز ہے تو سفر کتنا تیز ہوگا۔ اور میرا خیال ہے کہ اسی بات پر غور کر لیں، اور ہم کہتے ہیں جب امتی مشکل میں نبی علیہ السلام کو پکارتا ہے تو آپ مدد کو پہنچتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کیسے اتنی جلدی آ جاتے ہیں، تو ظاہر کہ جب کوئی دکھی پکارے تو پھر نبی سیر کرتے ہوئے نہیں آتا، پھر تو سفر کرتے آتا ہے۔ اور جن کی سیر اتنی تیز ہے اس کا سفر کتنا تیز ہوگا۔ تو محبوب خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اتنے سریع رفتار ہے، وہاں تک پہنچے جہاں انسان کی عقل تھک جاتی ہے، وہاں تک گئے کہ کسی کا خیال اور تصور بھی نہیں پہنچ سکتا۔ یہ ایک الگ مضمون ہے۔ میں نے آج گفتگو یہ کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے عجائب قدرت نشانیاں، جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو بلایا تھا وہ کیا تھا اور اللہ نے اپنے محبوب کو کیا دکھایا۔ سب سے بڑی نشانی اور سب سے بڑی دولت جو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو عطا فرمائی وہ اپنا دیدار تھا، سبحان اللہ۔ رخ پردہ ہٹا دیا، محبوب کو اپنا جلوہ دکھا دیا، اللہ اکبر۔ یہ کتنی شان ہے، خود رب تعالیٰ نے اپنے محبوب کو اپنی زیارت کرائی۔ امام ابن اسحاق اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت بیان کرتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کیا حضور علیہ السلام اپنے رب کو دیکھا؟ تو حضرت ابو ہریرہ فرمانے لگے جی ہاں دیکھا ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل محبت امام الشاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اور کوئی غیب بھلا تم سے کیا رہا ہو، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود، سبحان اللہ۔ کیا مرتبہ ہے۔ اب اس میں بھی اختلاف ہے کہ کیا حضور علیہ السلام نے معراج کی رات دیدار الہی کیا تھا کہ نہیں کیا تھا۔ بعض لوگوں کا موقف یہ ہے کہ حضور گئے تھے اور سدرۃ المنتہا کے پاس جبریل علیہ السلام جہاں جبریل امین کو دیکھ کر آ گئے تھے، اللہ تعالیٰ کے دیدار نصیب نہیں ہوا۔ اگر یہ بات ہے تو معراج موسیٰ علیہ السلام اور معراج مصطفیٰ علیہ السلام میں فرق کیا ہوا؟ انہوں نے بھی نہ دیکھا اور یہ بھی نہ دیکھ سکے۔ اور اگر جبریل علیہ السلام کو ہی دیکھنے گئے تھے تو جبریل تو 24,000 مرتبہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو پھر حضور علیہ السلام وہاں کس لیے گئے؟ اللہ تعالیٰ نے سورہ نجم میں ارشاد فرمایا ما کذب الفؤاد ما رأى، جو آنکھ نے دیکھا دل نے اس کی تکذیب نہیں کی بلکہ تصدیق کر دی۔ تصدیق کون کرتا ہے؟
ایک شخص اچانک یہاں سے نظر آئے اور میں گمان کروں کہ فلاں شخص ہے، اس میں آپ سے پوچھوں کہ جناب یہ وہی ہے، تو جس نے اسے دیکھا ہوگا اور جو اسے پہچانتا ہوگا وہی کہ یہ کہے گا کہ یہ ہاں جناب یہ وہی ہے، ہاں جناب یہ وہی ہے، اور جس نے میری طرح پہلی مرتبہ دیکھا ہو وہ تصدیق تو نہیں کر سکتا۔ تصدیق تو وہ کرتا ہے جس نے پہلے دیکھا ہو۔ اب اللہ قرآن میں کیا فرماتا ہے؟ ما کذب الفؤاد ما رآ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو آنکھ نے دیکھا دل نے اس کی تاکید کی، دل نے تاکید کی۔ حضرت سیدنا محمد الوسی بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے آقا مولا تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رب کو اپنے چشمان مبارک سے دیکھا۔ آنکھ نے دل سے پوچھا کیا یہ وہی ہے؟ تو دل نے کہا ہاں یہ وہی ہے۔ تو جو نور بن کے رہتا تھا تو معلوم ہوا کہ قلب مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پہلے دیکھ چکا تھا، آنکھ نے آج دیکھا تھا۔ تو جس کو دل نے دیکھا ہو جب آنکھ اس کو دیکھ لے تو اسے معراج کہتے ہیں۔ باقی رہا معاملہ دل کے دیکھنے کا تو امام عبد الوہاب شاعرانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کی 34 مرتبہ معراج ہوا، 34 مرتبہ معراج ہوا ہے، 33 مرتبہ حضور کو قلبی اور روحانی معراج حاصل ہوئی ہے، اور 1 مرتبہ سر کی آنکھوں سے اپنے رب کو دیکھا ہے۔ علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بے شک نبی علیہ السلام کو 34 مرتبہ معراج ہوا، 1 مرتبہ جسم کے ساتھ وہ جاگتے ہوئے اور باقی روحانی معراج ہوا ہے۔ اور دل تو پہلے بھی جلوہ پا چکا تھا، دل کو پہلے بھی انور کی دولت ملی تھی اور آنکھ نے آج پہلی بار دیکھا تھا۔ تو جو دل میں ہو جب سامنے آ جائے تو اس کو معراج کہتے ہیں۔ ما کذب الفؤاد ما رآ، آنکھ نے جو کچھ دیکھا دل نے اس کی تائید کر دی، تصدیق کر دی، تردید نہیں کی۔ اس پر علماء کی بحث ہے، گفتگو ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کیا لیلۃ المعراج کو محبوب علیہ السلام نے اپنے آپ علیہ السلام نے رب کو دیکھا؟ آپ نے ارشاد فرمایا رآہ حتی ینقطع نفسہ، آپ نے فرمایا ہاں دیکھا ہے، آپ نے فرمایا ہاں دیکھا۔ آپ نے اتنی بار یہ الفاظ کہے کہ آپ کو سانس پھول گئی، کہا وہ گئے ہی دیکھنے تھے اور دیکھ کر ہی وہ آئے تھے۔ حضرت عبداللہ بن امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اپنے والد سے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ حضور علیہ السلام نے دیدار الہی کیا، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ جل شانہ نے سورہ نجم کے اندر اس بات کو بہت تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا، ارشاد فرمایا ما کذب الفؤاد ما رآ، جو آنکھ نے دیکھا دل نے اس کی تصدیق کی۔ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى، اچھا پھر سنو، اس نے 1 بار نہیں 2 بار دیکھا، اس نے 1 بار نہیں 2 بار دیکھا۔ تم ان کے دیکھنے پہ جھگڑاتے ہو، جھگڑا کرتے ہو، دیکھا کہ نہیں دیکھا۔ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى، اور پھر آگے چل کر ارشاد فرمایا مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَىٰ، ما زاغ البصر وما طغى، اور ایسا دیکھا کہ آنکھ بھی نہیں جھپکی، ایسا دیکھا کہ آنکھ بھی نہیں جھپکی، اور نہ آنکھ جھپکی نہ حد سے بڑھی۔ سبحان اللہ۔ جب بندہ سورج کو دیکھتا ہے تو آنکھ چندھیا جاتی ہے، جیسے کہ نظر نہیں آتی، آنکھ سے ایسے بلرجیا آ جاتا ہے آنکھوں میں، بندہ اس سے دیکھ نہیں پاتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جلال خداوندی کی تاب نہ لا سکے، فلما تجلی ربہ لجبل
جعل له دکا وخر موسیٰ صعیقا، بے ہوشی طاری ہوئی اور زمین پر تشریف لے آئے، اور جب سر اٹھے تو انی تبت الیک وانی من المسلمین کہ نغمے گانے لگے، لیکن یہاں کیا ہے، آنکھ بھی نہیں جھپکی اور آنکھ میں طغیانی اور سرکش بھی نہیں آئی۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ مالک کہہ رہا ہے کہ ایسا دیکھا کہ آنکھ بھی نہیں جھپکتا، نہ حد سے بڑی اور نہ آنکھ چندیاتی۔ دنیا کا ضابطہ یہ ہے کہ جب کوئی ناظر کوئی منظر دیکھے تو ناظر منظر کی تعریف کرتا ہے۔ گرمیوں میں آپ شمالی علاقہ جات میں نکل جاتے ہیں، وادی کیلاش چلے جاتے ہیں تو سوالات کا اذان کتنی خوبصورت وادیاں اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو عطا فرمائی ہیں۔ وہاں آپ جاتے ہیں اور وہاں سے جب واپس پلٹتے ہیں تو دوستوں کے سامنے آپ اس کی منظر کشی کرتے ہیں کہ پہاڑوں سے اترتی ہوئی آبشاریں، گنگناتی ہوئی وہ ندیاں اور درختوں کی وہ قطاریں پریوں کی صورت کے اندر پہاڑوں پہ موجود تھی۔ برف پوش وادیوں کا تذکرہ بھی کرتے ہیں، اٹھکلیاں کرتے ہیں اور پانی کا بھی تذکرہ کرتے ہیں۔ آپ پلٹ کے آ کے منظر نگاری کرتے ہیں کہ کیسا حسن تھا، سبحان اللہ۔ آپ اس طرح جب یہ دنیا کے یہ معجزے اللہ کے دیکھتے ہیں تو یہ چیزیں خوبصورت دیکھتے ہیں تو پھر انسان کہتا ہے یہ کیسا معجزہ تھا۔ علامہ اقبال رحم اللہ جب ان علاقوں میں گئے، کشمیر کے علاقوں میں، تو انہوں نے آ کر کہا من خدا را انجادیدم بے جہاد بے حجاب، کہتے ہیں کہ لوگوں میں خدا کو وہاں بے حجاب دیکھ کر آیا ہوں۔ اللہ اکبر۔ وہ کیسا منظر ہے کہ بندہ دیکھتا ہے، دیکھنے والا نظر نگاری کرتا ہے، اور دنیا کا ضابطہ یہی رہا ہے کہ ناظر منظر کی تعریف کرتا ہے۔ واہ واہ کیسا منظر تھا، کہ لیکن پہلی دفعہ ایسا ہوا کہ جب نگاہ مصطفیٰ نے جمال خدا کو دیکھا تو منظر پکار اٹھا، ما زاغ البصر وما طغی، واہ واہ کیسی آنکھ ہے کہ نہ بھٹکتی ہے نہ بہکتی ہے، تو منظر نے پہلی مرتبہ نظر کی تعریف فرمائی۔ تو ایسا دیکھا، ایسا کسی نے نہیں دیکھا ہوگا کہ جیسا مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو فرمایا تو کیسا دیکھا؟ اللہ نے خود کر دی تصدیق کہ میرے محبوب نے دیکھا۔ سبحان اللہ، کہ آنکھوں کی تعریف ہوئی کہ نہ جب کی آنکھیں بس ایسے ہی حضور کو دیکھتی رہی۔ اسی طرح یا محمد انت و انا وما سوی ذالک خلقت لاجلک، فرماتے ہیں محبوب ایک تو ہے، ایک میں، اس کے علاوہ جو کچھ ہے وہ میں نے تیرے لیے پیدا کیا۔ محبوب جو ایک ہے، جو کچھ ہے میں نے تیرے لیے پیدا کیا۔ تو حضور نے جواباً عرض کی اللہم انت و انا وما سوی ذالک ترکتہ لاجلک، فرماتے اے مالک ایک تو ہے اور ایک میں، اس کے علاوہ جو کچھ تو نے میرے لیے پیدا کیا سب کچھ تیرے لیے چھوڑ آیا ہوں۔ سبحان اللہ، سب کچھ تیرے لیے چھوڑ آیا ہوں۔ کیا ملاقاتیں تھی، سب کچھ تیرے لیے چھوڑ آیا ہوں۔ حضور کے بھی کتنے پیارے الفاظ، اللہ کے بھی کتنے پیارے الفاظ۔ فرماتے ہیں امام عبد الوہاب شعرانی لکھتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا میرے کانوں میں ایک دل نواز پیاری سی آواز آئی۔ حضور فرماتے ہیں ایک پیاری سی آواز ہے، کف یا محمد ان ربک یصلی، اے محمد ٹھہر جائے، آپ کا رب آپ پر صلاۃ پڑھ رہا ہے، آپ کا رب آپ پر صلاۃ پڑھ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو بہت کچھ دیا، جھولیاں بھر دیے، ہماری عقلیں عطا نہیں کر سکتی۔ امام سبکی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں 70,000 افراد تھے، 70,000 موز اور 70,000 حکایتیں، بہت کچھ عطا کرنے کے بعد فرمایا محبوب یہ تو میں نے اپنی مرضی سے دیا، اب تو بتا تیری چاہت کیا ہے۔
تیری چاہت کیا ہے؟ اس کو امام راضی رحم اللہ نے بھی لکھا، ملا جیون تفسیرات احمدیہ میں لکھتے ہیں، کہا باقی لوگوں نے بھی اس کو لکھا، باقی لوگوں نے بھی اس کو لکھا، لما اشرفک یا احمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اے محبوب بتا تجھے کیا چاہیے؟ اللہ فرما رہا ہے محبوب بتا تجھے کیا چاہیے، تیری اپنی چاہت اور ڈیمانڈ کیا ہے؟ اب 1 منٹ کے لیے میں آپ کو یہ اختیار دے دوں کہ یا مجھے اختیار دیا جائے کہ مانگو کیا مانگتے ہو، تو میرے سوال سے ہماری ذہنی اپرش کی خبر ہو جائے گی کہ اس کو سوچ کتنی بلند ہے، کیا مانگتا ہے۔ کسی کے سوال سے اس کے اندر کی کیفیت سمجھ آ جاتی ہے، کسی کی عظمت کا اندازہ کرنا ہو تو اس کے سوال سے اس کا اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو اختیار دیا کہ محبوب مانگ، کیا مانگتا ہے؟ اب دیکھیے حضور کا انتخاب کہ حضور نے کیا مانگا، فرمایا تجھے کس چیز سے نوازوں؟ تو عرض کی بنسبتی الیک شرفنی بالعبودیہ، اے اللہ ساری زندگی میں نے کہا تو میرا رب ہے، سجدوں میں، قیام میں، رکوع میں، بدر کی وادی میں، پھر مطاف میں، حتیم میں، کعبۃ اللہ میں، صحن حرم میں، ہر جگہ میں نے کہا تو میرا رب ہے۔ آج تو بھی کہہ دے تو میرا بندہ ہے، آج تو بھی کہہ دے نا کہ تو میرا بندہ ہے۔ بنسبتی الیک شرفنی بالعبودیہ، عبودیہ آج مجھے بندہ کہہ کر پکار لے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو معراج کے واقعے میں جہاں بھی پکارا، عہد عبد کہہ کر پکارا، عبد کہہ کر پکارا۔ سبحان اللہ، سبحان الذی اسری بعبدہ فاوحی الی عبدہ ما اوحی۔ اور پھر 50 نمازوں کا تحفہ دے کر حضور کو روانہ کیا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میری امت پر 50 نمازیں فرض کی گئی۔ تفصیلات بہت ساری ہے، اختصار کے ساتھ اپنے مضمون کی طرف آ رہا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام چھٹے آسمان پر ملے تو پوچھا کیا ملا محبوب کیا ملا؟ بتلایا 50 نمازیں ملی ہیں اور جنابت پر 7 مرتبہ غسل کرنا ملا ہے، 7 مرتبہ غسل کرنا پر ملا ہے۔ کس کے کپڑے کو نجاست لگ جائے تو 7 بار اس کو دھونا، اس سے وہ پاک ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور یہ طائف لے کر پلٹا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ کی امت اتنا بوجھ برداشت نہیں کر سکتی، کیونکہ میں بنی اسرائیل کا تجربہ رکھتا ہوں، یہ 50 نمازیں نہیں پڑھیں گے۔ اللہ کی بارگاہ میں جائیں اور تخفیف کی درخواست کریں۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور تخفیف کی درخواست کی۔ 5 نمازیں معاف ہوئی، باقی 45 رہ گئی۔ اسی طرح باقی معاملات میں بھی تخفیف ہوئی۔ پھر آئے، انہوں نے پھر کہا حضور، پھر خدا بندی میں گئے، پھر آئے اعلیٰ ہزار القیاس 5 نمازیں رہ گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی حضور ایک مرتبہ پھر جائے، مجھے اب اپنے رب سے حیا آتی ہے۔ حضور فرمانے لگے مجھے اپنے رب سے حیا آتی ہے، عادت باری تعالیٰ یہ تھی کہ ہر بار 5 نمازیں معاف ہو جاتی، اب جاتے تو اللہ یہ بھی رخصت دے دیتا، جو 50 سے 5 کر سکتا ہے وہ 5 میں بھی تخفیف کر سکتا ہے، لیکن حضور نے فرمایا اب مجھے اپنے رب سے حیا آتی ہے، اب اس پر 2-3 باتیں عرض کروں گا کہ کیا اللہ تعالیٰ کے علم میں نہ تھا کہ بلا آخر 5 نمازیں رہ جائیں گی؟ کیا اللہ تعالیٰ کو علم نہیں تھا
اللہ تعالیٰ کو تو پتا تھا، اللہ تعالیٰ دیتا ہی 5 نمازیں۔ پھر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم گئے تو 5 معاف کیے، پھر گئے حتیٰ کہ 9 مرتبہ گئے اور پھر 5 رہ گئی۔ اللہ تعالیٰ کا علم بڑا وسیع ہے اور اللہ تعالیٰ کا علم قدیم ہے اور حدث نہیں، اس کو پتا تھا کہ بلا آخر 5 نمازیں رہ جانی ہیں، وہ عطا ہی 5 کرتا، لیکن اگر وہ 5 دیتا تو لوگوں کو عظمت مصطفیٰ کا علم کیسے ہوگا؟ اللہ رب العزت کے ہاں جو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو محبوبیت ہے اس کا پتہ کیسے چلتا؟ اور دوسری بات یہ کہ لا تبدیل لکلمات اللہ، اور اللہ کی باتیں تبدیل نہیں ہوتی، اللہ کی باتیں تبدیل نہیں ہوتی۔ اوپر کیا؟ لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کی باتیں تبدیل نہیں ہوتی، اور یہاں 9 مرتبہ تبدیل آئی۔ اللہ فرماتا ہے میری باتیں تبدیل نہیں ہوتی، یہاں 9 مرتبہ تبدیل آئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دوسرا رستہ دے دیا، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا، اللہ کی باتیں نہیں بدلتی، تم 5 پڑھو گے میں تمہیں ثواب 50 کا ہی دوں گا۔ سبحان اللہ، تم 5 پڑھو گے ثواب 50 کا ہی دوں گا۔ یہ جو معراج ہے اس کا جو اہم ترین تحفہ امت کے لیے حضور لے کر آئے وہ نماز کی صورت میں تھا، اور ارشاد فرمایا مجھے تمہاری دنیا سے صرف 3 چیزیں پسند ہیں، خوشبو، منکوحہ عورتیں، اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک میں نماز رکھی گئی ہے، میری آنکھوں کی ٹھنڈک میں نماز رکھی گئی ہے۔ اور یہ بھی ارشاد فرمایا الصلاۃ معراج المؤمنین، نماز مومنوں کی معراج ہے۔ سبحان اللہ، نماز مومنوں کی معراج ہے۔ یہ بھی ارشاد فرمایا جس نے نماز قائم کی اس نے دین کو قائم کیا، اور جس نے نماز کی نماز گرا دی اس نے دین گرا دیا۔ یہ حضور فرماتے ہیں، اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ مومن اور کافر کے درمیان فرق نماز سے کرتے ہیں۔ جو نماز پڑھتا ہم سمجھتے تھے یہ مومن ہے، تبھی تو نماز پڑھتا ہے، اور جو نماز نہیں پڑھتا تو ہم سمجھتے تھے کہ یہ کافر ہے، تبھی تو نماز نہیں پڑھتا۔ الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، حضور کا بھی یہ ہے کہ مسلمان دنیا کافر کے لیے جنت ہے، جو دنیا ہے کافر کے لیے جنت ہے، مسلمان کے لیے قید خانہ ہے۔ یہاں سے بھی فرق پتہ چل رہے ہیں، اور کل قیامت کے دن اللہ سب کو ارشاد فرمائے گا کہ مجھے سجدہ کرو۔ آج کوئی کرتا ہے یا نہیں کرتا، کل تو وہ چاہے گا، لیکن جو نماز نہیں پڑھتا ہوگا باوجود آرزو رکھنے کے اس کی کمر اکڑ جائے گی، اس کی کمر اکڑ جائے گی، اور وہ اللہ کو سجدہ نہیں کر سکے گا۔ اور پھر جس صف میں دشمنان خدا کھڑے ہوں گے، فرعون، حامان، ابن خلف، بے نمازوں کو اس صف میں کھڑا کر دیا جائے گا۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ کیا ہم میں سے کوئی گوارا کرتا ہے کہ فرعون کے کندھوں سے کندھا جوڑ کر کھڑے ہوں؟ کوئی کرتا ہے فرعون کے کندھوں سے کندھا جوڑا کھڑا کر کے کھڑے ہو جائیں اس کے ساتھ؟ اس کے صف پر لعنت برس رہی ہوگی، اس صف میں لعنت برس رہی ہوگی جس صف میں یہ لوگ کھڑے ہوں گے۔ اور اگر ہم اس کو گوارا نہیں کرتے، اور کبھی بھی ایک مومن گوارا نہیں کرتا کہ دشمنان خدا کے ساتھ کھڑا ہو، تو پھر اگر ہم نمازیں نہیں پڑھتے تو ہمیں توبہ کر کے پچھلی بھی نمازیں پڑھنی چاہیے، قضا کرنی چاہیے۔ تو میرے دوستو آئندہ ہمیں قصدہ کر لینا چاہیے کہ نماز نہیں چھوڑیں گے، نماز نہیں چھوڑیں گے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم اکٹھے جا رہے تھے کہ راستے میں ایک درخت آیا جس کی ایک شاخ لٹک رہی تھی، جس کی ایک شاخ لٹک رہی تھی، جس کے اوپر زرد پتے تھے، جس کے اوپر زرد پتے تھے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شاخ کو پکڑ کر زور سے جنبش دی، جتنے بھی زرد پتے تھے وہ سب گر گئے اور شاخ عریاں ہو گئی، خالی ہو گئی۔
میں اس منظر کو دیکھ کر محفوظ ہوتا رہا۔ پھر حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ میری جانب متوجہ ہوئے اور مجھے مخاطب کیا، اے عثمان، تو نے پوچھا نہیں کہ میں نے اس شاخ کو کیوں پکڑ کے جھٹکے دیے؟ کیوں جھٹکے دیے؟ پتے سارے جھڑ گئے۔ تو کہتے ہیں انہوں نے کہا کہ آپ بتا دیں کہ آپ نے کیوں کیا ایسا؟ کہا ایک دن میں حضور علیہ السلام کے ساتھ جا رہا تھا تو آقا علیہ السلام راستے میں ایسا ہی ایک درخت آیا اور اس کی شاخ تھی جس پر زرد پتے تھے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو پکڑ کے جنبش دی، پتے یوں ہی جھڑ گئے۔ میں اس منظر کو دیکھ رہا تھا۔ آقا علیہ السلام نے میری طرف کو دیکھ کر کہا، ابو ذر، تم نے پوچھا نہیں کہ میں نے شاخ کو جنبش کیوں دی، پتے سارے کیوں جھڑے؟ تو میں نے عرض کی، حضور آپ بتا دیں کہ آپ نے کیوں جنبش دی؟ تو کہا کہ اے ابو ذر، جس طرح میں نے شاخ کو جنبش دی اور سارے پتے جھڑ گئے، جب کوئی بندہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اس طرح اس کے سارے گناہ جڑ جاتے ہیں، اس طرح اس کے سارے گناہ جڑ جاتے ہیں، سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں جب بندہ کوئی نماز پڑھتا ہے۔ آقا کریم علیہ السلام معراج کی رات جو خاص چیزیں دیکھی اور امت کو بیان فرمائی، لِنُرِيَّهُ مِنْ آیَاتِنَا، اور معراج کا مقصد تھا اپنے محبوب کو بہت کچھ دکھانا، سب سے بڑی دولت اپنا دیدار کرانا۔ حضور علیہ السلام نے جنت دوزخ کا مشاہدہ کیا۔ حضور علیہ السلام کچھ لوگوں کو دیکھا کہ ان کے سر پتھر کے ساتھ کچلے جا رہے تھے، ان کے سر پتھر کے ساتھ کچلے جا رہے تھے، اور پھر اس کے بعد وہ ٹھیک ہو جاتے تھے۔ جب کچلتے تھے پھر بعد میں ان کے سر ٹھیک ہو جاتے تھے، پھر دوبارہ ان کو کچلا جاتا تو جبریل امین سے حضور علیہ السلام نے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں، ان کے سر کیوں کچلے جا رہے ہیں؟ جناب جبریل امین نے عرض کی کہ حضور، یہ وہ لوگ ہیں جن کی سر نماز کی وجہ سے بوجھل رہا کرتے تھے، نماز کی وجہ سے، اور آج ان کو یہ سزا دی جا رہی ہے۔ نماز میں غور نہیں کرتے تھے، نماز نہیں پڑھتے تھے، تو نمازوں سے سروں کا بوجھل رہنا، یہ اس قدر کا بھی امر ہے کہ قیامت کے دن اس کو سخت سزا ہوگی۔ آپ نے علماء سے سینکڑوں مرتبہ یہ سنا ہوگا، ان اول ما یحاسب به العبد یوم القیامت من عملہ صلوات، قیامت کے دن بندے سے سب سے پہلا سوال نماز کا کیا جائے گا، اور اگر پہلا سوال کا جواب ہی نہ آیا تو اگلی بات تو پھر بات کی ہے۔ اس لیے ہمیں طے کر لینا چاہیے کہ نماز نہیں چھوڑیں گے۔ حضور علیہ السلام نے معراج کی رات ایک شخص کو دیکھا کہ لکڑیوں کا ایک بہت بڑا گٹھا تھا جس کو اٹھانے کی وہ کوشش کرتا تھا، لیکن اس سے وہ اٹھایا نہ جا رہا تھا، اس کے وہ بہت بھاری تھا، اس کا وزن اس کی طاقت سے زیادہ تھا، لیکن اس کے باوجود وہ دائیں بائیں سے لکڑیاں اس کے اندر شامل کرتا تھا۔ پوچھا کہ حضور علیہ السلام نے جبریل سے پوچھا، یہ کون شخص ہے؟ اس کا لکڑیوں کا اکٹھا ہے، وہ تو پہلے ہی بہت بھاری ہے، اور مزید وہ لکڑیوں دائیں بائیں سے شامل کر کے اس کے مزید وزنی کرتا جا رہا ہے۔ یہ ایک بات ہے نا، کیوں وزنی کرتا جا رہا ہے؟ تو عرض کی گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ آپ کی امت کا وہ شخص ہے جس کے پاس لوگوں کی کثرت کے ساتھ امانتیں موجود ہیں، اور وہ ان کو ادا کرنے کی پوزیشن میں نہیں، لیکن اس کے باوجود بھی اور امانتیں پکڑتا جا رہا ہے لوگوں سے، اور بات میں حریص ہے کہ لوگ میرے پاس پیسے امانتاً جمع کرائیں، اور بھی یہ باتیں رکھتا ہے کہ لوگ اور بھی امانتیں میرے پاس جمع کرائیں۔ کل قیامت کے دن اس صورت کے اندر اس کو سزا دکھلائی گئی، وہ اس گھٹے کو اٹھانے کی کوشش کرتا ہے،
اور ایک روایت میں آتا ہے کہ کل قیامت کے دن جس شخص نے لوگوں کی امانتیں دینا ہوگی اس کو لوگ پکڑیں گے اور کہیں گے کہ میری امانتیں واپس کر، میری امانتیں واپس کر۔ وہ کہے گا اب اس وقت تو میرے پاس کچھ نہیں ہے، تو اس سے فرمایا جائے گا جو ان لوگوں کی امانتیں تیرے پاس ہیں وہ ایک جگہ رکھی ہوئی ہے، اور اگر تو ان کو وہاں سے لاد کے لا دے ان کو تو تیری جان چھوٹ سکتی ہے۔ پکارنے والا کہے گا ایک جگہ رکھی ہے، اس کو لا کر دے دے تیری جان چھوٹ سکتی ہے، تو وہ کہے گا کہاں ہے؟ تو اس کو جہنم کے دروازے پر لے جائیں گے اور کہا جائے گا اس میں اتر، اس کے پندے میں امانتیں رکھی ہیں، وہ نکال کر دے دے۔ اور حدیث کی روح سے جہنم کی جو گہرائی ہے وہ تو 70 سال لگتے ہیں اس کی تہہ تک پہنچتے ہوئے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرماتے کہ ایک دھماکے کی آواز آئی، پوچھا صحابہ اس آواز کو سنا؟ عرض کی ہاں۔ فرمایا کہ یہ کیسی آواز ہے؟ اللہ و رسولہ اعلم۔ عرض کی اللہ اس کے رسول جانتے ہیں۔ فرمایا کہ 70 سال قبل ایک پتھر جہنم میں پھینکا گیا تھا، اب وہ اس کے پندے میں گرا ہے، یہ اس کے گرنے کی آواز تھی۔ تو 70 سال جانے ہوئے لگتے ہیں اور 70 سال آتے ہوئے لگتے ہیں۔ بعض لوگ کہہ دیتے ہیں کہ یار اگر جہنم میں گئے تو بھی ایک جھٹکا لگے گا، اگر ایک جھٹکا بھی لگا 140 سال لگ جاتے ہیں۔ فرمایا فما اصبرهم علی النار، لوگوں کا آگ پر کتنا بڑا حوصلہ ہے، لوگوں کو آگ پر کتنا بڑا حوصلہ ہے اور ایسی باتیں کر جاتے ہیں۔ فما اصبرهم علی النار، لوگوں کا آگ پر کتنا بڑا حوصلہ ہے، وہ ایسی باتیں کر جاتے ہیں۔ وہ شخص جو لوگوں کی امانتیں واپس نہیں کرتا تھا اس کو 70 سال جہنم کے پندے تک اترنے میں لگے گے۔ وہاں واقعہ جو امانتیں نے جو اس نے پکڑی ہوئی ہوں گی وہ موجود ہوں گی، ان کو پکڑ کے پھر وہ 70 سال تک ان پر آئے گا، اور جب وہ کنارے پہ آ کے باہر نکلنے لگے گا پھر پاؤں پھسل جائے گا، پھر 70 سال تک لڑکتا ہوا نیچے چلا جائے گا، پھر وہ 70 سال بعد آئے گا اور جب اس کی دیوار کے آخر تک پہنچے گا تو پھر اس کے پاؤں پھسل جائے گا۔ لوگوں کی امانتیں ہڑپ کرنے والے کو قیامت کے دن یہ سزا دی جائے گی اور میں آپ اتنا بوجھ اٹھائیں جتنا ہم اٹھا سکتے ہیں، اتنا بوجھ اٹھائیں ہم جتنا اٹھا سکتے ہیں، اور ہم دیکھیں کہ ہمارے ذمے کس کا غصب کیا ہوا، کسی سے رشوت میں لیا ہوا اور کسی کی مجبوریاں سے فائدہ حاصل کر کے اس سے مال لیا ہوا تو نہیں، اور دیوار رکھتے ہوئے ہمسائے کو 2 انچ دبائے ہوئے تو نہیں۔ ہم سب کچھ دیکھ سکتے ہیں اور اپنے مستقبل کا منصوبہ بندی کر سکتے ہیں۔ حضور آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آگے گئے تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دیکھا کہ کچھ عورتیں ہیں۔ تو آگے مختصر ٹائم ہے جو میں چاہتا ہوں کل جو باقی کا واقعہ ہے انشاءاللہ آگے اس کو بیان کیا جائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔